الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ ہیں وہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا و آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں. اس سے پچھلی آیت میں یہودیوں کے انبیاء کو قتل کرنے کا ذکر کیا گیا تھا کہ انہوں نے معاذ اللہ انبیاء کرام کو شہید کیا، اور ان کے جو عابدین تھے ان کی قوم میں سے جنہوں نے ان کو نیکی کا حکم دیا ان کو بھی شہید کر دیا. تو اگلی آیت میں ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے دنیا و آخرت میں. تو اس آیت سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کرنا یہ ایک کفر ہے، اور اس کفر سے بندے کے سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں. کسی بھی نبی کی ہلکی سی بھی گستاخی بندے کو اسلام سے خارج کر سکتی ہے، اور پھر جو سید الانبیاء کی گستاخی کرے تو اس پر کیا حکم لگے گا یہ اس سے واضح ہو سکتا ہے. بالکل جو ہے وہ ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے. عام نبی کی کوئی گستاخی کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، تو جو معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں کوئی برے الفاظ بولے، کوئی گستاخی کے لفظ بولے، تو وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب لوگ بے دریغ بولتے ہیں اور پھر ان کی پیروی کرنے والے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کا علم شیطان کے علم کے جیسا ہے، جیسا شیطان کا علم تھا ویسا ہی نبی کا علم. وہ علم غیب کی گفتگو کرتے کرتے معاذ اللہ اس طرف نکل جاتے ہیں کہ نبی کے علم کو شیطان کے علم کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں. اب یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی گستاخی ہے سرکار کی بارگاہ میں. وہ کوئی کہتا ہے جی نبی کی عزت جو ہے وہ گاؤں کے چودھری جیسی ہے، جیسے گاؤں میں چودھری کی عزت ہوتی ہے ویسے نبی کی عزت ہے عام مسلمانوں. وہ کوئی کہتا ہے معاذ اللہ کہ بعض اوقات امتی اعمال کر کے نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امتی عمل کر کے اپنے نبی سے ہی آگے بڑھ جائے، پھر نبی کی کیا فضیلت باقی رہ گئی. لیکن کرتے ہیں لوگ اس طرح کی گستاخیاں، اور پھر ان کا دفاع کرنے والے بھی موجود ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بارے میں فتویٰ جو لگایا، پھر ساتھ فرمایا من شک فی کفرہ فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. جو اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں وہ خود تو کافر ہیں ہی ہیں، لیکن جو ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کے کفر میں شک کرتے ہیں وہ بھی ساتھ کافر ہو جاتے ہیں. اور یہ کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ اس طرح کی سخت گستاخیاں جو سرکار کی بارگاہ میں کریں تو کیا ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا دین اسلام کے ساتھ. اور یہ آیت اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کی شان میں ہلکی سی بھی گستاخی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. تو اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. سرکار کے لیے کوئی ایسا لفظ نہ بولے جس کے برے معنی نکلتے ہوں، اگرچہ اس کا صحیح معنی بھی نکلتا ہے، لیکن برا معنی اگر موجود ہے تو وہ لفظ بھی سرکار کے لیے نہ بولا جائے. کہیں ہم گستاخی نہ کر بیٹھیں اور ہمارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور ہمیں خبر ہی نہ ہو. تو اس لیے اس میں زیادہ احتیاط کی حاجت ہے.
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کا فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، پھر ان میں ایک گروہ اس سے روح گرداں ہو جاتا ہے منہ پھیرتا ہوا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دو روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس دین پر ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم تو معاذ اللہ یہودی تھے۔ تو سرکار نے کہا کہ توریت لاؤ، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ اب وہ جانتے تھے کہ توریت میں تو ایسا کچھ بھی لکھا نہیں ہوا جو ہم کہہ رہے ہیں، تو اس لیے وہ اس دعوے سے مکر گئے اور توریت لانے سے انکار کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ خیبر کے اندر ایک مرد عورت نے زنا کیا آپس میں، تو جو توریت میں ان کی سزا بنتی تھی وہ رجم کرنا تھا، پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے، یہ سزا تھی توریت کے اندر۔ تو انہوں نے اس امید پر کہ ہو سکتا ہے سرکار اس کے علاوہ کوئی فیصلہ فرمائے، حضور کی طرف وہ معاملہ بھیج دیا، لیکن سرکار نے چونکہ قرآن میں بھی یہی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو مرد و عورت شادی شدہ آپس میں زنا کریں تو ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، سرکار نے بھی یہی فیصلہ فرمایا۔ اس پر وہ یہودی کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے ظلم کیا ہے، ایسا تو کوئی حکم نہیں ہے شریعت کے اندر۔ سرکار نے کہا توریت لے کر آؤ۔ وہ توریت لے کر آئے، پڑھنا شروع کیا۔ ان کے عالم نے، عبداللہ بن سوریہ جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ رجم والی آیت، زنا کی سزا والی آیت پر پہنچا تو وہاں پر اس نے ہاتھ رکھ دیا اور اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ گیا۔ وہیں پر سیدنا عبداللہ ابن سلام کھڑے تھے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور خود وہ آیت پڑھ دی۔ تو یہاں پر یہودیوں کو بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب عطا کی ہے، جب ان کو کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ کتاب لاؤ کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، پھر وہ کتاب سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ کی کتاب سے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو اللہ پر باندھتے تھے۔ یہاں پر وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہودی ایسا کیوں کیا کرتے تھے کہ کتاب اللہ سے منہ پھیرتے، کتاب اللہ کے اندر اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کرتے۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہودیوں کا معاذ اللہ یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، بعض کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود نحن ابناء اللہ، یہود کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ ان کے یہ عقیدے تھے کہ یہاں تو 40 دن یا ایک ہفتہ صرف ہم جہنم کے اندر رہیں گے، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ اس طرح کی جرت کرتے اللہ پر، لیکن اللہ نے ان کے اس دعوے کو باطل کر دیا اور فرمایا کہ یہ محض ان کی جھوٹی اور گھڑی ہوئی بات ہے، اور اسی بات نے ان کو دھوکے کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اس آیت سے ہمارے لیے بھی عبرت ہے۔ ہم جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، میرے گناہ کرنے سے اس کی رحمت میں کیا کمی آ جائے گی، وہ بڑا بخشنے والا ہے، کسی کو سمجھایا جائے، کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے، وہ کہتا ہے جی مولوی صاحب اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، دلیری کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کوئی نہیں اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کب تک اللہ معاف فرمانے والا ہے؟ کب تک ہم یہ کہہ کے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے گناہ کرتے جائیں گے؟ کب ایسا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ گناہوں سے پیچھے آ جائیں گے؟ کیا ہم اللہ عز و جل کی صفات صرف رحمت والی پڑھی ہیں؟ کیا ہم نے اس کی جباری اور قہاری والی صفات نہیں پڑھی؟ اس نے خود نہیں بیان کیا کہ اس کا عذاب دردناک ہے؟ اس نے جب اپنے رحمت کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ہی اپنے عذاب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میری رحمت اگرچہ وسیع ہے لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو رحمت کی امید لگانی ہے، لیکن ساتھ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ رحمت کی امید میں پڑھ کے گناہ کرتے جائیں اور آخرت میں اپنا بیڑا غرق کر لیں، اور یہ نہ ہو کہ گناہوں کے خوف میں اور اللہ کے عذاب کے خوف میں اتنا پڑ جائیں کہ اس کی رحمت کو بالکل ہی چھوڑ دیں، بلکہ درمیان معاملہ ہونا چاہیے، امید بھی ساتھ ہونی چاہیے اور خوف بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا قول مبارک پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. آپ کہتے ہیں آپ کی امید رحمت اور اللہ کے عذاب کا خوف کیسا ہے؟ آپ کہتے ہیں اگر قیامت میں اعلان کیا جائے کہ سارے بندے جہنم کے اندر جائیں گے اور صرف ایک ہی بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا. اور خوف کیسا ہے کہ اعلان کر دیا جائے کہ سب جنت چلے جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے خوف ہے اللہ کے عذاب سے کہ کہیں وہ ایک جہنم میں جانے والا میں نہ ہو جاؤں. تو ایسا خوف اور امید ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ امید رحمت میں پڑیں اور گناہ کرتے چلے جائیں اور کہتے رہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوف بھی ساتھ رکھیں تاکہ درمیان کے ساتھ معاملہ چلتا رہے اور ہم اچھے اعمال کر کے کل بروز قیامت نجات حاصل کر سکیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غلطیاں کوتاہیاں اپنے کرم سے معاف فرما. جو درس سنا اس کو یاد رکھنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم سب کو استقامت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.